تو میرے بھائیوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے یہاں مدرسے چل رہے ہیں. ان مدرسوں کا جتنا تعاون کر سکتے ہو اللہ کے واسطے کریے. یہ آنے والی نسل کو اسلام سے دور کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. اسلام سے دور کرنے کی پلاننگ، کیونکہ جب مدرسے ہی نہیں رہیں گے تو دین کہاں سیکھے گا؟ نماز اور روزہ بتانے والا کون ہوگا؟ آج بھی کسی اسکول کے بچے سے پوچھو کہ 4 خلیفاؤں کے نام بتاؤ تو جانتے ہو؟ ایک سے میں نے پوچھا بھی تھا کسی اسکول میں جا کر، تو کہتا کہ 2 خلیفہ کے نام یاد ہیں. ہم نے کہا چلو 2 ہی کا بتاؤ. کہتا ہے کہ منکر نکیر. میں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، بہتر تھا کہ تم سے نہ پوچھتا تو اچھا ہوگا. یہ اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو دین سے اتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسکول میں مت پڑھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو. ارے اتنا تو دے دو کہ آپ کے مرنے کے بعد کم سے کم یہ دعا کر سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. کم سے کم اتنا تو کہہ سکے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے. آپ بتائیے، حساب پھر کہتا ہوں لیجیے اپنا. آپ نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، مجھے خوشی ہوئی. آپ نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا، ہمیں خوشی ہوئی. آپ نے اپنے بچے کو سافٹ ویئر انجینئر بنایا، ہمیں خوشی ہوئی. لیکن اس بچے سے پوچھو، باپ خوش ہے کہ میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر بن چکا ہے، میرا بیٹا MD پڑھ چکا ہے، لیکن کیا وہ بیٹا اس لائق ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ کہہ سکے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقریبنا؟ کیا وہ اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ؟ میرے بھائی یہ دعا کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ دعا یاد ہے؟ تو خوش ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، لیکن تیرے مرنے کے بعد جب تو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی دعا کا محتاج ہوگا تو تیرا بیٹا یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتا. بس اردو میں کہے گا اپنی زبان میں اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما. دعا بھی وہ مانگو جو جناب محمد رسول اللہ سکھا کر گئے. کتنا اچھا ہوتا. اللہ میرے ماں باپ پر رحم، یہ سب کہہ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے الگ دعا نازل کی ہے کہ لوگوں اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے دعا مانگا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین پر ویسے رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے. دعا یاد کیا؟ جس باپ نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ اپنے باپ کے لیے دعائیں بھی یاد نہیں کر سکتے؟ ہم نے اپنے باپ ابھی 5 مہینہ پہلے 6 مہینہ پہلے ہی تو ان کا انتقال ہوا ہے. روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ پگڑے ہوئے تھے، میں نے قریب سے دیکھا ہے جو منظر. میرے بھائیوں میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے آخری وقت بھی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جرجیز جو ہر وقت بزی رہتا ہے پروگراموں میں، لیکن مجھے 6 مہینے اپنے باپ کی خدمت کرنے کا ڈٹ کر موقع ملا. بس اللہ قبول کر لے. میرے پیارے ساتھیوں، بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے. ہر انسان روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت تمہاری روح ایڑیوں سے نکالتے ہوئے، پنجوں سے نکالتے ہوئے، پنڈلی سے نکالتے ہوئے، گھٹنے سے نکالتے ہوئے، ران سے نکالتے ہوئے، کمر سے نکالتے ہوئے، سینے سے نکالتے ہوئے تمہارے حلق تک آ جائے گا. جب یہ روح تمہارے نرخرے تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تمہاری آنکھیں ٹن جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور تم اس وقت اس روح کو اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے دیکھو گے. ہر آدمی اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا اپنی آنکھوں سے، ایسے کرتا ہے. وہ منظر دیکھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب روح نکلتی ہے تو وہ
मलकुल मौत को देखता है आदमी, रूह निकाल रहा है, और मलकुल मौत का काम सिर्फ रूह को निकालना है। उसके पास जो फरिश्ते खड़े होते हैं वो उस रूह को ले लेते हैं। अगर दुनिया में नेक था तो अच्छे फरिश्ते, अच्छे नेक फरिश्ते उसकी रूह को ले लेते, मुझे दो, मैं इस रूह को इल्लीन के अंदर ले जाऊंगा। और जो बुरे काम करने वालों की रूह निकाल, जो ले जाने वाले, रूह को ले जाने वाले फरिश्ते हैं, वो बुरे आदमी के पास वहां रहते हैं, वो कहते हैं मलकुल मौत से इसकी रूह को मुझे दे दो, मैं इसकी रूह को सिज्जीन में ले जाऊंगा। सिज्जीन सातों जमीन के नीचे कैद खाना है, जहां मुनाफिक, बदचलन, बदकिरदार, शराबी, जुआरी, कबाबी, ज़िनाकारों और बेनमाजियों की रूह सिज्जीन में डाल दी जाती है। और इल्लीन सातों आसमान के ऊपर एक ठिकाना है जहां नेक लोगों की रूह इल्लीन के अंदर डाल दी जाती है। अल्लाह हमारी रूह का पता नहीं कहां जाएगी। मेरे भाइयों, सबके सामने ये मंजर आना है और वो देख लेगा कि मलकुल मौत के पास ये मेरे रूह को ले जाने वाले कौन से फरिश्ते हैं, मेरे रूह को इल्लीन में ले जाया जाएगा या सिज्जीन में। ये मंजर सबके सामने आएगा। हम लोग सब इस रास्ते से गुजरेंगे। रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब रास्ता यही है तो गुजरना भी इसी रास्ते से है। मेरे भाइयों, हम सब, मुझे मालूम है कि असर सिर्फ इतनी देर तक का है, यहां जो बैठे हो बस यहीं तक का है। मुझे मालूम है कि सुबह फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें कितनी भरेंगी, हमें रिजल्ट मालूम है। 25 साल से जो देख रहा हूं उसी तजर्बे की बुनियाद पे बोल रहा हूं कि हमें नतीजा मालूम है, हमें रिजल्ट मालूम है। एक टीचर देखता है कि मेरे क्लास में कौन बच्चा ज़हीन है और कौन बच्चा कुन दिमाग है। एक टीचर को पहले से अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा अच्छे नंबर लेकर आएगा और ये बच्चा फेल हो जाएगा। एक टीचर को, जर्जीस इस वक्त एक टीचर की हैसियत से बैठा है आपके सामने, उसको मालूम है कि जलसा कितना कामयाब है। क्यों? क्योंकि हमने मस्जिदों के मंजर देखे हैं और सुबह आपकी मस्जिद भी बता देगी ये जलसा कितना कामयाब है। मेरे भाइयों, अपने जलसे को कामयाब कीजिए, अपने जलसे को कामयाब बनाइए। बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई, मैं लोनी